جی السلام علیکم عقیل بھائی، میں کراچی پاکستان سے بول رہی ہوں۔ میرا نام ارم ہے اور میں نے کل آپ کا پورا وہ شداد اور اس کا جو میں نے پورا واقعہ قصہ جو آپ نے بیان کیا تھا، اس کی حقیقت وہ سب میں نے کل سنی تھی، اور میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی، اور جہاں تک میری نالج ہے کہ قوم عاد اور ارم بھی ہے، گزری ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور شداد کا تو وہ پورا قصہ ہی پتہ معلوم چل گیا کہ وہ سب ایک کہانی تھی۔ مگر یہ کہ وہ جو اس کہانی میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مطلب یہ جنت جو اس نے بنائی تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پہ اٹھا لی، اور اس نے اپنی جنت کا نام ارم رکھا تھا۔ تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ میرا نام خود ارم ہے، تو یہ ارم نام رکھنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں اس سلسلے میں تھوڑی سی بہت کنفیوز تھی، اور میں نے سوچا کہ میں آپ سے اس کا سوال کروں، انشاءاللہ مجھے صحیح جواب مل جائے گا، امید ہے مجھے۔ اور کیا کہتے ہیں، اکثر لوگوں نے مجھ سے یہی بات کہتے ہیں کہ ارم اور تحریم نام نہیں رکھنا چاہیے، تو اس سلسلے میں آپ کیا روشنی ڈالیں گے وہ مجھے ضرور آگاہ کیجیے، میری الجھن ختم ہوگی۔ انشاءاللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ یہاں اس ویڈیو کو آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا بہن نے تذکرہ کیا ہے، شداد کی جنت۔ جب شداد کی جنت ہی وہ ایک فرضی قصہ ہے تو آسمانوں پر اٹھانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ ارم نام، ارم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ارم یہ ایک شخص کا نام ہے، وہوا ارم ابن سام ابن نوح علیہ السلام، وقب قبیلت عاد الاولى يقال لها عاد ارم۔ یہ دراصل عاد الاولی کے ایک قبیلے کا نام بھی ہے، اور اس قبیلے کے سردار کا نام ارم کہا جاتا ہے، نسبت الی عاد ابن عاص ابن ارم۔ یہ ایک شخص کا نام تھا، اور بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا ہے کہ ان ارم اسم مدینہ کبیرہ بناہا قوم عاد فی بلاد الیمن، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اسم مدینہ ایک شہر کا نام ہے جس کو قوم عاد نے یمن میں تعمیر کیا تھا۔ لیکن یہ بات اسرائیلیات اور ان اوتھنٹک یا غیر مصدقہ ذرائع سے عوام میں مشہور ہو رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن کریم میں، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ وَهُمْ عَادُ الْأُولَى كَمَا قَالَ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَى۔ تو یہ وہم من نسل ارم ابن سام ابن نوح ذات العماد الذين كانوا يسكنون العمد ومن زعم، اور بہت سے لوگوں نے یہ دراصل نوح علیہ السلام کے، جیسے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے سوال اور جواب کی ویب سائٹ پر، وہم من نسل ارم بن سام ابن نوح، یہ نوح علیہ السلام کی کے خاندان میں سے ہیں، اور یہ ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ انہوں نے بڑے بڑے ستونوں والے شہر کو تعمیر کیا تھا، یا بڑے بڑے ستونوں والے محل کو تعمیر کیا تھا۔ اس طرح کی روایات تو پیش کی جاتی ہیں۔ البتہ ارم نام کے بارے میں چونکہ قرآن مجید میں ارم نام کی قوم کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس سے قوم عاد الاولی مراد ہے، اور جس کے جد اعلیٰ کا نام ارم تھا، اور چونکہ اس پوری قوم پر اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم نے نافرمانی کی تھی اور اللہ کا عذاب ان پر آیا تھا، تو اس نام کو سننے سے فوراً ذہن میں اسی طرف اشارہ جاتا ہے کہ یہ اسی قوم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے جو اللہ کی عذاب کی مستحق ٹھہری تھی۔ تو بہتر یہ ہے کہ یہ نام نہ رکھا جائے، تاکہ معذب اور جو اللہ کے نافرمان لوگ تھے ان سے
ان ناموں کی کا تقدس اور ان کا احترام نہ ظاہر ہوتا ہو. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے یا بچیوں کے نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے اوپر رکھیں. صحابیات، صالحات اور سلف صالحین کی جو امت کی پاک باز خواتین ہیں ان کے اوپر آپ اپنے نام رکھیں، الا یہ کہ اس طرح کے نام رکھیں. بہتر یہ ہے کہ ارم نام سے گریز کیا جائے اور اسے نہ رکھا جائے. واللہ تعالی اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.